بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، المؤمن غر کریم، مومن جو ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے۔ یعنی مومن کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، یا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن بندہ دھوکا کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مومن کہتے کس کو ہیں۔ مذہب اسلام کو اختیار کرنے والے انسان کو مسلمان بولتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کو مانے، اللہ ایک ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر قرآن اللہ پاک کی سچی کتاب ہے، اور آخرت آنی ہے اور ضرور آنی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، جنت دوزخ ہے۔ یہ سب باتیں جو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور وہ صرف مانتا ہے، وہ ماننے کی حد تک ہے۔ ایک بچی ہے، اسے پتہ ہے وہ بالغ ہو گئی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور وہ مانتی ہے کہ ہاں جی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جو ہے ایسے جائز نہیں ہے، بلکہ پردہ کر کے وہ نکلے، اور وہ اس چیز کو بھی مانتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے۔ بظاہر سب کے سامنے اس نے کچھ بھی اوڑھا ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے بچی یا بچے کو کہ محفلوں میں دوسروں کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، غیبت ہے، یہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ سبھی کچھ مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، بس اسے مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی میرے اللہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی مانتا ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کی ہی مانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھو، اور کلمہ شریف پڑھو، اور کلمہ کے معنوں پر عمل کرو کہ اللہ ایک ہے۔ وہ ہر صورت اور ہر لمحے اللہ پاک کو ایک ہی مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اعظم آخری نبی ہیں، اس کو بھی وہ دل و جان سے مانتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے تو وہ یہ نہیں کہ ہاں جی مانتے ہیں نماز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ کو 5 نمازیں ملی ہے، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی نمازیں وہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اب پیرنٹس دیکھ رہے ہیں یا استاذ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ تو اچھا وضو کیا، نہ اچھی نماز پڑھی، بلکہ پڑھی بھی نہیں، بعض اوقات تو کہہ دیا پڑھ لی ہے، فلاں وقت میں ہم نے پڑھ لی، سب کے سامنے بہت ہی بچیے ڈھانک ڈھونک کے خود کو نماز پڑھ رہی، اور کوئی نہیں سامنے، پہلی بات ہے پڑھی نہیں، اور اگر پڑھی تو نہ بازوؤں کا دھیان رکھا تھوڑی کہ بازو پورے بھی ہیں یا نہیں، پانچے نیچے ہیں یا نہیں، بال نظر آ رہے ہیں یا نہیں، بالکل بے دھیانی کی نماز پڑھی۔ یہ اللہ مانتے تو ہیں، اللہ پاک کا یہ حکم کہ نماز ہے، پر اللہ کی نہیں مان رہے کہ اللہ نے حکم کیسے دیا ہے کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک لڑکی ہے وہ باپردہ ہے، اسے پتہ ہے کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں، جب عمر 12 سال ہو جاتی ہے یا اس سے اوپر، تو اب ہم نے باہر یوں نہیں جانا، خود کو چھپا کے جانا ہے، تو اللہ کی مانتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے تو برقع بھی ڈال لیا، سب کے سامنے یہ چادر بھی اوڑھ لی، اور سیلفیاں بنا کر ٹک ٹاک پہ بھی ڈال رہے ہیں، اور سیلفیاں بنا کر ڈی پی پہ بھی لگا رہے ہیں، تاکہ جہاں تک ہمارا نمبر ہے سبھی دیکھیں ہم، ہماری جسمانی لحاظ سے ہمارے ہاتھ کیسے، ہمارے پاؤں کیسے، ہمارا چہرہ کیسے ہے، ہم کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ ہاں، یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ پردہ ہے کیا؟ اور آپ دیکھو کہ کسی کو نہیں جواب دینا، یہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور مومن کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک گہرا سا جنگل ہو، یعنی ایسا جنگل کہ جس میں آسمان سے چڑھنے والے سورج کی ذرا سی دھوپ نہ لگتی ہو، اتنی زیادہ وہاں درخت ہو،
اور پھر ان درختوں کے نیچے ایک کالا سیاہ پتھر ہو، اس کالے سیاہ پتھر کے اوپر ایک باریک سی کالی چیونٹی چل رہی ہو، اور اس چیونٹی کے پاؤں سے ایک باریک سی لائن پڑتی ہے، وہ لائن تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی نظیر، جس کی نظر وہاں تک ہے۔ اور آپ دنیا کی کسی جگہ پر بھی چلے جاؤ، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ آپ بستر کے اندر چلے جاؤ، آپ کمرے کی کنڈی لگا لو، اللہ تو آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر پل اور ہر وقت پاس ہے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھو، تم اپنے ماں باپ سے چھپ کر کام کرتے ہو، کیا اللہ کی حیثیت ماں باپ سے بھی کم ہے؟ اللہ کو آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جتنا آپ اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں۔ غلطی کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے سے چھپ جاتے ہو، کیا یہ نہیں یاد ہوتا کہ اللہ تو پاس ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بالکل پاس ہوں، اور میں کتنا پاس ہوں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میں سانسوں سے بھی زیادہ پاس ہوں۔ انسان کا سانس بھی اس کے اتنے زیادہ پاس نہیں ہے جتنا اللہ پاک انسان کے پاس ہے۔ اتنی قریب ذات، اتنے پاس ذات، جو اتنا ساتھ رہنے والی ذات ہے، ان کے احکام ہیں یہ سارے، تو کیا آپ ان کی مان کے چلتے؟ اگر مان کر چلتے ہیں تو پھر آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں مان کے چلتے تو پھر مومن نہیں ہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر کہتے ہیں نا، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے انور پر جس کی نظر پڑی، تو وہ تو جنت میں جائے گا نا۔ لیکن یہ والا کام کہ انسان اندر سے اور ہو اور باہر سے اور ہو، یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا نقصان والا ہے کہ یہ ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیٹھ کر لوگوں کو بات سمجھاتے تھے تو آپ کے بالکل سامنے کچھ لوگ بیٹھتے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا جس کو ابن ابی کہا جاتا ہے، وہ منافقوں کا سردار تھا، بالکل سامنے بیٹھتا تھا، اور سامنے بیٹھنے والا کیا آنکھوں میں کوئی چیز رکھتا تھا؟ وہ سنتا تھا بات، اور کیا وہ آنکھیں بند رکھتا تھا؟ وہ آپ کو دیکھتا بھی تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ صرف آپ کی بات کو سنتا تھا، آپ کی مانتا نہیں تھا۔ تو کیا ہوا جب وہ مرنے کے قریب آیا؟ اس کے تو اور بھی بہت ساری غلطی تھی جو کئی بیانات پہ آپ کو میں نے بتائی ہے۔ ایک غلطی یہ بھی تھی کہ بس صرف وہ سننے کی حد تک تھا، کہ بس ٹھیک ہے سن لیا جیسے آپ سن رہے ہیں۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں، کیا ہے، ہمارا تو اپنا ایک لائف سٹائل ہے، ہماری اپنی ایک لائف ہے، ہمیں جینا ہے، اور دیکھ دیکھ کے گندگی، دیکھ دیکھ کے موویز، دیکھ دیکھ کے ڈرامے ایک ذہن بن گیا ہے۔ جی زندگی تو ایک بار ملی ہے، اسے انجوائے کرو، بے شک کہ پھر آخرت میں آگ میں سڑتے رہو، جلتے رہو۔ انجوائے کرنا ہے نا۔ قبر کے اندر اکیلے ہیں، اور یہاں تک کہ جب سانس جانے والی ہوتی ہے اس وقت بھی بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سانس نکل رہی ہے تو کسی کو بلاؤ نا جو آپ کو دم کرے، تاکہ اس وقت کی مشکل آسان ہو۔ آپ کبھی سانس تھوڑی دیر روک کے دیکھیں نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف دہ وقت میں صرف وہ ذات کام آئے گی جس کی مانیں گے۔ تو وہ شخص جو بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، کپڑے بھی آقا علیہ السلام کی مطلب دیکھ کر کے جیسے نبی علیہ السلام کا لباس ہے ویسے ہی پہنتا تھا، پر وہ مانتا صرف تھا، اللہ رسول کی نہیں مانتا تھا، ان کو مانتا تھا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ نے تو آج ایک بار اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، ایسو کہ اگر 70 بار بھی آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے کوئی معافی نہیں ہے، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر منع کر دیا ایسی انسانوں کی، کبھی آپ نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں ان کے لیے، کبھی ثواب بھی نہ بھیجیں، ان کی قبر کے پر آ کر کبھی دعا بھی نہ کریں۔ کتنا ہی خطرناک وہ مرحلہ ہے کہ آپ اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور ہیں۔ تو مومن کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول السلام کی مان کے چلتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیسا بننا ہے؟ مومن بننا ہے اور بھولا بھالا۔
یہ نہیں کہ آپ کو ایک بات کو سنائے آپ 10 آگے سے سنائیں تو آپ خود کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آپ نے ایک آدھی بات کسی اپنے بڑے سے سنی، اور پھر جیسے مثال کے طور پہ جوائنٹ ہر جگہ اکٹھے ہیں نا، سسٹم ہے گھروں کے کہ اکٹھے رہتے ہیں، بعض بچے اپنے ننیال میں رہتے ہیں، بعض بچے اپنے ددیال میں رہتے ہیں، اور یہاں کتنے فتنے آپ میں بیٹھے ہوں، اللہ معاف کرے، جو جھگڑوں کی تو انتہا کی ہوئی ہے۔ دادو کی آدھی بات سنی، پوری بات بنا کر مما کو بتائی، کیا ہے، نہ دادو کو پتا مما مجھ سے کیوں ناراض ہوگی، اور نہ مما کو پتا کہ دادو سے میں کیوں ناراض ہوں۔ کتنا سب گناہ ہے، لگائی بجھائی کرنی، ادھر کی بات ادھر پہنچانی۔ بھولا بھالا بندہ بنے، بہت خوبصورت سا بندہ بنے، بہت اچھے سے انسان بنے، کسی کی بات کسی تک مت پہنچائیں، کسی کی بات کسی کے سامنے مت کریں، اور گھروں کے اندر ایک خوبصورت سا ماحول دیں۔ وہ تب ہوگا جب آپ کے اندر یہ والی گندی گندی حرکتیں نہیں ہوں گی، اکڑ پن جو کہ اچھے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کے اندر بھولا پن ہوتا ہے۔ لوگ تو انہیں سمجھتے یہ سادہ ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کتنا کچھ انہیں کہہ رہے ہیں جواب ہی نہیں دے رہے، کیونکہ سننے والا بندہ مومن ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، سنا دیا تو کیا ہوا، ہمارے نبی اسلام کو کتنا سنایا گیا، اتنا سننا پڑا ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ دنیا میں کسی نے اتنا نہیں سنا، اتنا دل دکھایا گیا ہمارے نبی السلام کا، لیکن جواب میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا سلوک کیا، اس سلوک کا اثر یہ ہوا کہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایسا مومن بننا ہے۔ تو آپ سب نے مومن بننا ہے، صرف مسلمان نہیں، مومن، کہ اللہ اور اللہ کے رسول السلام کی ماننی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری مانیں گے تو بات بنے گی نا، کہ آپ سبق یاد کریں، آپ ڈیلی یہ والا آپ کا سبق درس والا آپ یاد کریں، اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ آپ کو بتاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری مانیں۔ اللہ کے رسول السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مانیں۔ تو اللہ سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟